شریعت و طریقت کے علوم کو، فنون کو اور بظاہر جدیدہ قدیمہ علوم کو جمع کیا، اور کائنات والوں کو جہاں قرآن دیا وہاں حدیث دیا، جہاں قرآن دیا وہاں حدیث کا نور دیا، اور جہاں قرآن و حدیث پیش کیا وہاں پر انہیں ماسٹر لیول کی انگلش لینگویج کورسز، کمپیوٹر کورسز اور مربجہ تمام علوم کی دسترس و تکمیل کے لیے کائنات کو یونیورسٹی کا ایسا نمونہ پیش کیا قیامت تک کائنات وہاں سے فیض لیتی رہے گی۔ بیمار کوئی آیا، وہاں آپ نے سنا ہے کہ پیر صوفی درویش دم کرتے ہیں، بیمار کو شفا ملتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا ولی نظر کرے، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، 4000 زلزلے سے متاثرین بچے بچیاں حضرت صاحب کی زیر کفالت آئیں۔ میں ایک مرتبہ حضرت خلیفہ صاحب کی طرح چکبیری حاضر ہوا، وہاں میں نے وائس چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی سے ایک بات پوچھی۔ میں نے کہا مجھے میرے حضرت صاحب کی کوئی بات سنائے۔ حاجی شفیق صاحب آپ آ گیا، حضرت صاحب کی کوئی بات سنائے۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب چکبیری آئے تو ایک چھوٹا بچہ، اس کو بخار تھا، اس کو بخار، ساتھیوں نے بتایا حضور اس کو بخار ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں ہوں اس کا باپ، اس کا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا ولی اسے سینے سے لگاتا ہے، اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے، اس لیے کہ یہ ادائے محبوب ہے۔ اس کو قریب کیا، دم کرنے کے بعد اپنی لینڈ کروزر میں بٹھایا اور وہاں کسی ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے دوائی لی۔ واپس آ کے فرمایا دم بھی ضروری ہے، دوائی بھی ضروری ہے۔ مخلوق خدا سے محبت کا جو درس عملی صورت میں میرے اور آپ کے شیخ نے کائنات کے اندر دستور کی صورت میں ادا کیا ہے، میرے حضرت صاحب نے پیروں کے لیے رہنمائی اور رہنما دستور مرتب فرمائے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت کو بانٹنے کے لیے جہاں مدارس بنوائے، جہاں مساجد بنوائی، وہاں آپ نے میر پور آزاد کشمیر میں، گورنمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر میں، گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے، ماسٹر صاحب سے پوچھ لیجئے، یہ وہ کلا ساتھی بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے، نواز شریف نے چاہا کہ موٹر وے بنے کہ نہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ صاحب اقتدار میں وہ کوئی بھی شخص ہو، میں کسی نام کو مقصود نہیں سمجھتا، بلکہ جو گورنمنٹ چاہے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن آزاد جموں اور ریاست کشمیر میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں بھی میڈیکل کالج نہیں بنایا تھا۔ غربا کو دیکھا کہ یہ بیمار کو نہیں ہوتا، اب بیماری کی دوا کے لیے میڈیکل کالج اور ہاسپٹل چاہیے تھا۔ آپ کے شیخ نے میڈیکل کالج میرپور میں بنا کے کائنات والوں کو بتلا دیا کہ پیری مریدی تعویذ لینے کا ہی نام نہیں، بلکہ پیری مریدی یہ ہے کہ امت رسول کے لیے سارے شفاؤں کے خزانے تقسیم کیے جائیں۔ میڈیکل کالج بنا، ہاسپٹل بنا، اور الحمدللہ محی الدین اسلامک میڈیکل کالج اور ہاسپٹل کے اندر وہ جدید ترین سہولیات ہیں جو یورپ کے اندر بھی دستیاب نہیں۔ سب عالم بیرون ملک ایک جگہ تشریف لے کر گئے، وہاں ایک کافر، اس کی بیٹی گونگی تھی، بڑے علاج کروائے چونکہ مالدار تھا، بڑے علاج تجویز کیے، طبیب بلائے، حکما آزمائے، ڈاکٹر حضرات سے رابطے کیے، لیکن قدرت نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن میں رکھو، عقیدہ درست رکھو، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت بھی جو کچھ مہربانیاں فرماتی ہیں اللہ کے فضل سے فرماتے ہیں۔ اللہ کا ولی نظر کرے تو فضل خدا کا، اللہ کا ولی نظر کرے تو فضل بولتے نہیں آپ، اگر پیر کی نظر کام کرے، دم کرے، شفا ملے تو فضل۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا سارا سسٹم، اس کائنات کی ساری تقسیم کار اللہ وحدہ لا شریک کی قبضے میں ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کن کہے تو فیکون ہے، وہ مہربانی فرمائے تو اس دل کو عرش اللہ بنائے، وہ مہربانی فرمائے تو آپ کی نسبت کسی کامل سے کروا دیتا ہے، اس لیے کہ خدا جس کو بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ لے لیتا ہے۔
لیے کہ جب تک کوئی نہ کوئی مع الصادقین والا رہنما نہ ملے تو در مصطفیٰ نظر ہی نہیں آ سکتا. جب کسی درویش کامل کی نظر پڑے، وہ سلسلہ قادریہ کا بزرگ ہو، وہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگ ہو، وہ چشتی سلسلے کے بزرگ ہو، وہ حضور گنگوش فیض عالم کے نور سے منور بزرگ ہو، وہ نقشبندی ہو یا کوئی بھی ہو. حضرات گرامی صدیقیوں سنو، میں ایک بات سنا کے آپ کو اس کافر کی بیٹی کا تذکرہ سنانے لگا ہوں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار حضور پر نور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دراوتی آقا اور آپ کا زندگی کا وظیفہ درود ہے. فرائض کے بعد اگر قرب الہی کا سب سے افضل ترین طریقہ ذریعہ ہے، میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ درود پاک. قرب الہی قرب رسول کا ذریعہ ہے. حضرت فرماتے ہیں حضور پر نور آنکھوں نا نبی اکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میں تقریر نہیں کرنے آیا، میں شیخ کی یاد کی جوت دلوں میں جگانے آیا. میرے آپ ہم سفر ہیں، مجھ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، سارے کے سارے پیارے ہیں. میں حضور کا نام لوں گا، آپ کیا پڑھیں گے؟ نبی مکرم اونچی آنکھوں، نبی معظم، نور مجسم، جان کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت سالار نقشبند یار غار یار مزار جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے والد گرامی جناب صدیق اکبر بھنا ہوا گوشت کھا کر آئے ہیں اور آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں لائے. نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے. فرمایا اے عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرا صدیق گوشت کھائے اپنے محمد کے بغیر کھائے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی ہے. اچھا ویسے تمہیں پتہ تو نہیں نا کہ ہڈیاں بنی ہے کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ بس مجھے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی ہے. نبی دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ جو تجھے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آ رہی ہے نا، یہ میرا صدیق گوشت تو نہیں کھا کے آیا بلکہ اس کا دل کا لوتھڑا میرے عشق میں جل رہا ہے، تجھے مہک آ رہی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی. دوستو ضرور پیسہ کماؤ، ضرور بینک بیلنس بناؤ، میں نہیں کہتا اچھا لباس پہنو، لیکن میرے شیخ کا پیغام سنو. فرمایا پیسہ جیب میں رکھو، بینک میں رکھو، پاکٹ میں رکھو، الماری میں رکھو، سیف الماری میں رکھو. فرمایا دل ایک ہے، اس کے لیے ایک دلدار چاہیے. اگر دینا کو دل میں رکھو گے تو بڑا ہو جاؤ گے. اگر دنیا کس کو کہتی ہے، مالو بھر کس کو کہتی ہے؟ میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں مال وہ ہے، دنیا وہ ہے، پیسہ وہ ہے جو تمہیں خدا سے دور کر دے، اور جو مال تمہیں خدا سے دوری نہ دے، حضوری دے، سبوں کی نظر نہ چھین سکے. فرمایا وہ مال نفع بخش ہے، وہ دولت نفع بخش ہے جو دین کی خرچ ہوتی ہے. میرے حضرت صاحب نے ایک بات فرمایا تھا، فرمایا زندگی بھر مجھ پر زکات فرض نہیں ہوئی. سبحان اللہ. فرمایا جو پیسے آتے ہیں میں کسی مدرسے کا سمرہ بنا دیتا ہوں، ہماری میں چاہوں گا مسلم کا سب پورا موجود. فرمایا جب کوئی پیسے آتے ہیں کسی دینی ادارے پر، کسی غریب کو اس کی غریب پروری پر، کسی یتیم پروری پر، کسی غریب بیٹے کی شادی پر میں پیسے خرچ کر دیتا ہوں. ڈھونڈو کہ ملک میں ایسا عجیب نہیں ملے گا، ایسا ولی کامل نہیں ملے گا. سلاسل اربعہ کتاب داد جدد العصر غوث زمان خواجہ 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 علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کافر بیٹی گنگی ہے. وہاں کے پیر بھائیوں نے کہا ہمارے شیخ آ رہے ہیں تو تم اپنی بیٹی کو لے کے آنا، وہ دم کر دیں گے. کہا کون سا شیخ اور کون سا پیر، میں نہیں پیروں کو مانتا، میں نہیں پیروں کو تسلیم کرتا. کہا تم تسلیم اس وقت کر جاؤ گے جب تمہاری بیٹی کو اللہ زبان دے دے. آپ جب کو سورج چمکے گا تو روشنی نظر آئے گی. سب وہاں پہنچے، وہ کافر اپنی جوان بیٹی 18 سال بیٹی ملے کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگوایا، دم کر کے دیا، پھر بنیاد منگوایا. تیسرے سے فرمایا بولو بیٹے، وہ بولنا شروع ہو گئی.
موجود بھی آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے تاکہ جب دل میں حب ولی ہوگا تو پھر حب نبی آئے گا، اور جب حب نبی ملے گا تو حب خدا ملے گا، اور جب حب خدا ملے گا پھر تو محبوب ہو جائے گا۔ حضرات گرامی مرتبہ جب وہ بولنے لگی کلمہ پڑھ کے سارا خاندان مسلمان ہوا، میرے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر جان فرمائی تو انگریز وہ کافر انہوں نے عرض کیا کہ ہم کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے منصوبہ جات بہت ہے، آپ نے فرمایا جو چاہو دو، اس لیے کہ مجھے نہیں کسی دینا، آپ نے سودا خدا سے کرتا ہے، اس نے جو سودا خدا سے کیا اس نے اس ملک سے ایمبولینس بھیجی جو آج منجدین اسپتال کے اندر کام کر رہی ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں دینا کے رہنے والے، خلیفہ صاحب جانتے ہیں، ان کا نام ہے مظہر اقبال، وہ یو کے میں رہتے تھے، میں اختصار کے ساتھ آگے جانا چاہوں گا۔ وہ ہمارے پیر بھائی تھے اور ایک ان کا سینئر آفیسر وکیل صاحب محترم، وہ مائیکل اس کا نام تھا، کیونکہ انگریز کافر تھا۔ مظہر اقبال صاحب کو جب حضرت صاحب کی نسبت ملی تو سجدے ملے، نسبت ملی تو نماز کی توفیق ملی، شیخ سے بیعت ہوئے تو جھوٹ سے بچے، شیخ سے بیعت ہوئے تو برائی والے اڈوں سے بچے، کلب سے بچے، زندگی بدلی، دستور بدلے، اصول بدلے، شعور بدلا، کیفیت بدلی، حالت بدلی، زندگی میں نور آیا، زندگی میں قرآن آیا، زندگی میں حدیث آئی، زندگی میں سجدے آئے۔ سجدے کرتے ہیں دیکھنے لگا مائیکل، مظہر اقبال صاحب سے کہنے لگا ہے مظہر مسٹر مظہر کیا بات ہے، تم کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ کلب جاتے تھے، گانے بانے سنتے تھے، ڈانس دیکھتے تھے، اپنا ڈانس دیکھنے جاتے ہو، اپنا گانا سننے جاتے ہو، حی علی الصلاۃ آتی ہے سجدے میں چلے جاتے ہو۔ لگتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں پر پریشانی آئے تو یہ نماز پڑھتے ہیں، لگتا ہے کہ تم پریشان ہو، فرمایا پریشانی آنے پر مومن نماز نہیں پڑھتا، مومن وہ ہوتا ہے جو پریشانی میں بھی پریشانی آئے تو بھی نمازی، خوشی آئے تو بھی نمازی، یہ مالدار ہو جائے تو بھی نمازی، یہ تک دست ہو جائے پھر بھی نمازی، ہر حال میں مومن نمازی ہوتا ہے۔ میں پریشان تو نہیں ہوں، کہا پھر کلب کیوں نہیں جاتے، فرمایا ایک پرسنالٹی ایسی ہے جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے وہ موجود تو نہیں ہے لیکن جانے سے روک لیتے ہیں۔ انگلینڈ کی سرزمین تھی، انگلینڈ کی سرزمین تھی، اس مائیکل نے کہا یہ کیسے روک سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں روکے، یہاں تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ فرمایا یہ عقیدہ تیرا ہے، میرے شیخ جہاں بھی ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ہر برائی سے روک رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، حضرات گرامی ایمان اور تقویٰ کی حفاظت کے لیے جب کسی مجبورہ سے نسبت تعمیر ہو جاتی ہے، تم اپنے گھر میں ہوتے ہو وہ کشکول وہ بنا کر جھولی کو ہمارے بارے رسالت اور الوہیت میں تیرے لیے خیرات مانگتا ہے، شیطان تیرے پاس آتا ہے اندر آپ بیٹھ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جو چوکیداری کرے، شیخ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ مائیکل نے کہا چھوڑو ایسی باتیں نہ کرو، مظہر اقبال نے صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ان سے ملواؤں گا۔ حضرت صاحب کا دورہ ہوا یوکے کا، وہاں حضرت صاحب نے لندن کے ایک بہت بڑے مرکزی ہال میں محفل میلاد کی، وہاں مشائخ اہل سنت پاکستان سے ہم کثیر موجود تھے، وہ مائیکل کو وہاں بلایا گیا۔ مائیکل نے جب حضرت صاحب کو دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ لطف یہ ہے اپنے تو ماسٹر صاحب سارے تعریف کرتے ہیں، مرید تو وہی ہے جو شیخ کے نام کو جپتا رہے، یہ بھی جو شیخ کے نام کے ساتھ ہمارے جو شیخ کے نام کے ساتھ لطف یہ ہے، کاملیت یہ ہے، اقلیت یہ ہے، قدرت و قوت و طاقت یہ ہے، قرب یہ ہے، ولایت یہ ہے، حوصلہ یہ ہے، مجددیت یہ ہے۔ بیگانہ بھی اس کو دیکھے تو خدا کا ذکر تو واپس جاری ہوئی ہے۔ مائیکل علیہ السلام سے سوالات کیے، جب سوالات کی بچھاڑ کی جواب میرے حضرت صاحب وغیرہ اس کو دیتے رہے، جب اس کی گفتگو اس کے سوالات مکمل ہوئے کہنے لگا حضور مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے مظہر اقبال صاحب سے کہا جاؤ اس کو طہارت کے لیے اس کی سارے جسم کی حفاظت کرواؤ، وضو کرواؤ اور لے آؤ۔ وہ پیش کیے گئے، انگریز اب مسلمان ہونے جا رہا ہے۔ میرے حضرت صاحب نے اللہ کی توحید کو اس کو درس دیا، توحید الہی کا جام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، الوہیت، سماویت، قدرت، طاقت اور عظمت اور رفعت کا بیان دیا، اور ساتھ ہی عظمت رسالت کا
نور عطا کیا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ طیبہ اس کے سینے میں گیا ہے. غلامی مصطفیٰ کے طور پہ گلے میں ڈالنے کے بعد درس کرنے لگا. حضرت جی سب گھروں میں آپ جاتے ہیں, میرے گھر میں بھی آئے نا. آپ نے فرمایا وہ تیرا بھی گھر میرا ہو گیا. وہ ہے جو مرید کے پاس رہتے ہیں, مرید وہ ہے جو پیر کے پاس رہے. آج یہ گرامی یہ کوئی رسم رواج نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو. میں کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کرنے لگا. خانقاہ کے رہائشیوں, عاشقان رسول, مجھ سے اچھے لوگوں سنو. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مثال کا ہم کوئی بتلائے گا اسٹوڈنٹ؟ چلو نہ بتلاؤ, میں خود ہی عرض کیے دیتا ہوں. صدیاں گزر گئی. ایک صدی صدی دیکھ لو, کئی سو سال گزر گئے. مفتی فتوے دینے والے آتے رہے جاتے رہے. کیا داتا علی مریدی کے دربار پر عاشقوں کے رش میں کوئی کمی ہوئی؟ بولتے نہیں آپ. جو کسی عقل سے بھی ٹکرائیں گے تو عقل بھی تسلیم کرے گا. عاشق دلیل نہیں طلب کرتے, اور جو دلیل طلب کرے ہم ان کے لیے دلیل دے رہے ہیں. 24 گھنٹے اس شاہان رسول کا وہاں اجتماع ہے. آپ سیال شریف چلے جاؤ, آپ مدینہ شریف چلے جاؤ, آپ سلطان باہو چلے جاؤ, آپ پاکستان شریف چلے جاؤ, آپ جہاں جانا چاہتے ہو, جہاں کوئی خدا کا بندہ خدا کو راضی کرنے کے لیے حرام ہوا ہے, وہاں چلے جاؤ. پتہ چلے گا کہ خزانہ فیض کا آج بھی جاری ہے. آج بھی فیض میں تقسیم جاری ہے. آج بھی غوث اعظم کا لنگر جاری ہے. آپ نے غوث اعظم کو دیکھا تو نہیں, لیکن ان کی محبت میں گرفتار لوگوں آج کو تمہیں مبارک ہو. ان کی محبت کے سلے میں ماسٹر طالب ہو یا علامہ قبلہ بشیر صاحب ہو, خلیفہ صاحب ہو, یہ صوفی درویش ہو, کوئی بھی ہو, اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی کی نظر سورہ قیامت کام کرتی ہے. یہ قسم نہیں, یہ رواج نہیں, بلکہ یہ وہ ادا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کائنات کو دی. جو حضرت یہ رجب المرجب حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ غنی, میرے سے نہ پوچھنا, مولانا بشیر سے بھی مت پوچھنا, اگر پوچھنا ہے تو خواجہ اجمیری سے پوچھنا. ان سے پوچھو کہ آپ داتا دربار کیا کرنے آئے تھے, وہ تمہیں بتلائیں گے کہ میں وہاں سے وہ نور مصطفیٰ لے کر گیا کہ جس پر نظر ڈالتا اس کا دل رشتہ بنا کر اسے کلمہ طیبہ پڑھا دیتا. 90,000 مسلموں کو اسلام قبول کروانے والے حضرت صدیق پاک وحید کی عظیم مرتبہ ہستی حضرت گرامی, میرے حضرت صاحب کا ان سے بڑا گہرا رابطہ ہے. میرے حضرت صاحب مجدد انفصالی رضی اللہ عنہ کے سفیر ہیں. میرے حضرت صاحب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سفیر ہیں. حضرت داتا گنج بخش اجمیری کے سفیر ہیں. میرے حضرت صاحب غوث اعظم کے سفیر ہیں. میرے حضرت صاحب قلعہ عالم خواجہ غلام محی الدین غزنوی کے سفیر ہیں. میرے حضرت صاحب قلعہ عالم خواجہ قاسم صادق موڑوی خواجہ نظام الدین اولیاء کے سفیر ہیں. خواجہ نظام الدین کیانی کے سفیر ہیں. حضرت گرامی سفیر ایسے ہاتھ پکڑے سیدھا در مصطفیٰ پر. نظر اقبال نے جس انگریز کو مسلمان کروایا اس نے دعوت دی, حضرت صاحب چلے گئے. اس کے گھر پہنچے تو سب نے فرمایا ہمیں لنگر صرف لنگر پر نہیں آتی, پہلے محفل ذکر ہو. ماسٹر صاحب محفل ذکر ہوئی, صوفی صاحب قبلہ عشاء کی نماز حضرت صاحب نے اس مائیکل جس کا نام صاحب نے رکھا مسلمان ہوا, اس کے گھر میں عشاء کی نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی کوئی ایسی توجہ فرمائی, توجہ اصل کسی شے کا نام تو ہے. حضرات یہ صوفیاء کا کوئی مقام تو ہے. منکروں کی بات نہیں کرتا, عاشقوں کی بات کرتا ہوں. جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے وہ جھولی بھر لیتا ہے. جو میں سے نہیں نکلتا وہ میں بھی رہتا ہے. نہ خدا اس کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے, نہ نبی پاک اس کو دے کے راضی ہوتے ہیں. جو اپنی نفی کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, ہٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے. گل بننا چاہتے ہو, گلزار بننا چاہتے
زلفوں کے نصیب فقیر کا اثر جب اس نے مسجد حوالے کیا حضرت صاحب نے مدر اقبال صاحب خلیفہ صاحب اللہ کو فرمایا کہ اس کو ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو یہ حضرت کرم شاہ صاحب نظری علماء جانتے ہیں رحمت اللہ علیہ کی تفسیر قرآن اور سیرت پر کتاب ہے. نو مسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا حدیثی پڑھنا شروع کی. ایک وقت ایسا آیا میرے شیخ نے توجہ ڈالی اس کا گھر مسجد تو بنی گیا تھا. مبارک ہو خوش نصیب ہو جس رستی کے تم غلام ہو جس رستی سے تم محبت کرتے ہو. ہر ہاتھ میں ہاتھ دینے والا مرید نہیں ہوتا. میرے سب فرماتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں وہ دور بھی ہوتے ہیں لیکن نور و سرور لے جاتے ہیں. محبت کی بنیاد پر شیخ فیض دیتا ہے اور نفاق کی بنیاد پر ہاتھ میں ہاتھ دینے والا بھی محروم کرم رہتا ہے. حاضرین گرامی اس نو مسلم نے جو مسجد وقف کی آج تک اس مسجد کا خطیب بھی وہی ہے. کہ مکتب کی کرامت سکھائے حسن اسماعیل کو آداب فرزندی. میرے رسول رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ شریعت پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا ہے. حضرات گرامی آخری جملے 5 منٹ میں سن لیجئے. اسد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, شریعت کا تاریخ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آج رنگ برنگے لباسیں اوڑھ کر رنگ برنگے پٹکے پہن کر آج لوگوں نے اس کو رسم بنا لیا ہے, دکانداری بنا لی ہے. یاد رکھو جو شریعت کا تاریخ ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے. جو بے نمازی ہے وہ در رسول تک جا نہیں سکتا اور جو جا نہیں سکتا وہ لے جا کے سکتا ہے. جس کی زبان پہ ذکر ہو, جس کی زندگی میں ادائے رسول ہو, سنت رسول کی چمک ہو, سر پر پگڑی ہو, چہرے پر داڑھی ہو, وہ چلے تو مصطفیٰ کی چال میں چلے, وہ بیٹھے تو مصطفیٰ کی ادا میں بیٹھے, وہ اٹھے تو مصطفیٰ کی ادا میں اٹھے. ہر سنت کا پہلا اس کے وجود پر قائم ہو اور بولے تو سچ بولے تو نبی پاک پر درود و سلام پڑھے. یاران محبت ہم ہر اس دین کی مخالفت کرتے ہیں جس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے. نقشبندیت سلسلہ ہر دور میں اس وجہ سے بھی وجہ امتیاز اس کو رہا ہے کہ اس نے شریعت پر عمل کر کے عمل پیرا ہونے کا درس دیا ہے. ہر سلسلہ معتبر ہے, ہر سلسلے کے ہر بزرگ معتبر ہے, لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں جس کے پاس علم نہیں. سلطان بہت سے پوچھے آپ کیا فرماتے ہیں میرے ساتھ قبلہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. آج مسلم پر بیٹھتے نہ فقہ پڑھی نہ صرف جانتے ہیں, نہ نحو کی خبر, نہ قرآن کا نور, نہ حدیث کا سرور. یہ نور و سرور کی کیفیت سے ناشنا ہو یہ کسی کی رہنمائی کیسے کر سکیں گے؟ رہنما ایسا چاہیے جس کا تعلق خدا سے بھی ہو, جس کا تعلق مصطفیٰ سے بھی ہو, جس کا تعلق غوث اعظم سے بھی ہو, اور جن کا تعلق مخلوق خدا سے ایسا ہو وہ آئے اسے جامع محبت پلاتے چلے جائیں. حاضرین گرامی نظر سفیر عشق رسول جن کا آج خاتمہ چہرہ شریف آپ نے اہتمام کیا ہے, میں اپنے جماعت کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اس مسجد کے خطیب, اس مسجد کی انتظامیہ, اس مسجد کے جملہ نمازیوں کو حضرت خلیفہ صاحب کے زیر سایہ سب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس ولی کے ذکر سے اس مجلس کو سجایا ہے کہ جن کی آج توجہ پوری مجلس پر تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جن کے ہاتھ سے عرش کام ہوا ہے اور اپنے بندوں کی خدا دعائیں سن کر اس بندے کے صدقے اس ولی کامل جنت وقت کے صدقے اللہ اپنے بندوں پر مہربانیاں اس لیے فرماتا ہے. حضرات گرامی کچھ وقت اور ہے کہ نہیں؟ تھوڑے بولے. جمعہ کتنے بجے ہے؟ 2 بجے. جمعہ 2 بجے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. یا پھر کچھ دیر اور آپ سے لینا چاہوں گا, آپ کی کیا رائے ہے؟ 10-15 آگے آنے بولے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سہر میں کڑے ساتھی آپ لے اس کیفیت سے اور ہوش سنیے آپ سب
پروری کی ہے، غریب مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ حاضرین گرامی، کیا دین سے بیعت ہونے کے بعد انسان کی حالت بدلنی چاہیے کہ نہیں بدلنی چاہیے؟ کیا ایک سلسلہ کامل کا مرید ہونے کے باوجود انسان بے نمازی ہو تو اچھا لگتا ہے؟ حضرات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کے کسی بھی معاملے کا کوئی اعتبار نہ کیا کرو۔ حضرات مسجدیں ویران ہو گئی، پیران ڈیرے آباد ہو گئے، تعویذ بھی لے کر دیے جا رہے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی، پیر سائیں پیر دی پیر وہ یہ جڑا ہوتے میرے کام آوے، تو میں نے سنا کہ اللہ کے ولی کام آتے ہیں۔ میں بیٹھے تمہارا کیا کام ہے، میں مجھ سے کام لینا چاہتی ہوں؟ آج کے پیر صاحب میرا خیال جب گھر آتا ہے گالیاں بھی دیتے ہیں اور مارتا بھی، میری یہاں کے جماعی سے اصل میں اس کو ایک تعریف دیا بیلیوں کا لسان، وہ بچے جو ہے اس خاتون کو ایک تعریف دیا، فرمایا گھر لے جاؤ، جب تمہارا خامد محترم گھر آئے دروازے سے داخل ہو، تم یہ تعریف اپنی داڑھ کے نیچے رکھ لینا اور چبانا شروع کر دینا۔ وہ تمہیں گالی دے بولنا، وہ تمہیں مارے پیٹے بولی نہ، سمجھی کہ مرد پر کلیجہ چبا رہی۔ تعویذ لے کر گھر گئی، خامد آیا، اس نے محمود کے مطابق گالی دے کے پکارا۔ یہ پیر صاحب تعریف سکھانے لگی، بولی نہیں، اس نے پھر کوئی گالی دی ہوگی لینے کے لیے، یہ نہیں بولی، یہ اس نے جو کچھ کہا یہ کرتی چلی گئی۔ 3 دن گزرے، خامد اپنے کی پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کی بندی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہوں لیکن تم بولی نہیں رہی، کیا یہ چیک کیا تمہیں گالی دوں؟ تم مجھے کچھ کہو، ہم محبت کے ساتھ اچھی زندگی بسر کریں۔ وہ خاتون نے یہ بات سنی تو دوڑتی ہوئی پیر ابھی صاحب کے پاس، پیر صاحب تعویذ کم کر گیا ہے، تعویذ ہو جو تعویذ کم کر گیا ہے۔ سب نے فرمایا اللہ کی بندی اے میری بیٹی، میں تمہیں کوئی تعویذ نہیں دیا تھا، میں نے آواز کھول کر کے دے دیا تھا، میں نے تمہیں طریقہ سمجھایا ہے کہ خاوند آئے تو بولتے نہیں، وہ سارا دن کا شخص مصیبت کا مارا مزدوری کرتے ہوئے جب گھر آتا ہے تو ذرا مسکرات اس کو دیکھ کر اس کی دھکا دھکی کرنے کا سامان کرو، تمہیں برا کہے تو کے ساتھ جھکاؤ، دیکھو 3 دن کے اس وظیفے سے تمہارے گھر میں کتنی برکت آ گئی ہے۔ یہ پیر مریدی نہیں ہے کہ پیسے لیتے رہو، نذرانے دیتے رہو، نماز کوئی نہیں پڑھنی اور پیر بالکل وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو چوکیدار ہے، جو شریعت کا پہرے دار ہے، اس نے پچھلی رات کے سجدے خدا کے حضور ہوتے ہیں۔ میرے دل صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں، خانہ وال شہر میں بھی آج پہلی بار آنے کا اعزاز نصیب ہوا ہے، یہ خلیفہ صاحب کے قدموں کی برکت ہے، حضرت علامہ مہدوی کی محبت ہے، اور میرے پیارے ساتھی عامر شہزاد صدیقی اور ان کے والد گرامی کا یہ پیار ہے، اور یہاں جتنے بھی ارد گرد پیر بھائی بیٹھے ہیں، میں پھر بھری مجلس میں خدا کے گھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے انہیں عشق رسول کا وہ نور دے دیا ہے۔ اب اس گلی سے یہ گزریں گے لوگ انہیں صدیقی کہیں گے، اور جب آواز خلق صدیقی 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 کی ہوگی تو پھر انہیں سچائی کی دولت بھی ملے گی۔ یہ محبت بانٹنے میں بھی آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ہر مہینے یہاں محفل کا انعقاد کرتے ہیں، پورا محلہ امٹ کے آؤ تاکہ جب یہ ذکر کی مجلس قائم ہوگی اللہ پر دعا کریں گے، اور اس دعا کی برکت میں میرے شہر کی توجہ بھی شامل ہوگی، میرے صاحب کا خیر بھی چمکے گا، اور میرے صاحب کے خیر کی چمک لینے کے لیے تمہیں نمازی ہونا پڑے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع میں آپ دوستوں سے اس درخواست پر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کہ ہم سب اپنے رب کے حضور اپنے شیخ کریم قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کا وسیلہ کامل دے کر آج سب سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، آج ہم تیرے حضور سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے سچی توبہ، ہم سب آج سچی توبہ کرتے ہیں۔ میں کیمرے والے سارے ہاتھ دکھاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات
حضرات آپ سارے کے سارے آپ پیچھے بیٹھے، آپ سارے مسلمان لوگ نبی پاک سے محبت کرتی ہیں؟ آپ سارے نبی پاک کے عاشق ہیں؟ وہ جو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہاتھ بڑا کرے مرحبا میں قربان سارے بال میں تو کیا نبی پاک کی محبتوں کی سوغات ہے، ساری عاشق ہیں۔ حضرات عشق رسول میں وہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جو ہونا عشق مصطفیٰ، آگے کیا ہے؟ جو ہونا عشق مصطفیٰ، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ سنو، یہ ساتھی میرا کچھ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ غلامی رسول میں قبول ہے۔ حضرات غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، تو آئندہ نماز میں غفلت نہ ہونے پائے۔ غلامی رسول میں جھوٹ سے بچنا بھی قبول ہے نا، آئندہ جھوٹ نہ بولنا، آئندہ کسی کا حق نہ کھانا، آئندہ پڑوسی کو تذلیل نہ کرنا، آئندہ کسی کو دکھ نہ دینا، آئندہ ماں کے سامنے بولنا نہ، آئندہ باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، آئندہ ماں باپ کے قدم چوم کر سفر طے کرنا تاکہ تم غلامی رسول میں رہ سکو اور خدا تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھتے ہوئے تجھے دین اور دنیا میں عزت عطا فرما دے۔ رسول میں یہ بھی قبول کرنا ہے، غلامی رسول میں صرف نعرے لگانا کافی نہیں ہے۔ حضرات میرا آپ سے سوال ہے، آپ عاشق بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ کھڑے بھی ہوئے، میں کھڑے ہوئے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے بات مختصر کرنے لگا ہوں۔ میرے ہم سفر برادران اسلام، نبی الانبیاء علیہ السلام کی جس شخص نے ایک سنت کو زندہ کیا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرے گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ راز قادری کتنے شہید ہیں؟ ایک کے دو؟ ایک ہی ہے نا، تو لوگوں کے سروں پر تاج بن کر بہک رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں راز کر رہا ہے۔ ایک شہید کا رتبہ یہ ہے، اور جو ایک سنت زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ حضرات گرامی، کیا آپ اور میں اللہ کے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے والے نہ بن جائیں؟ اگر بننا چاہتے ہو تو مجھے یہ بتلاؤ کہ نبی پاک کے چہرے منور پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بتلاؤ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ شریف میں، ختم چہلم شریف میں میرے مرشد کریم کے فیض کے حصول کے لیے کوئی جوان ایسے کھڑے ہو جائے جو آج خطبہ جمعہ میں، آج امت مبارک کے مقدس موقع پر نبی پاک کی سنت کا عہد کرے تاکہ نبی پاک مکین امت خضرا آج رحمتوں کا رخ اس طرف کر لے۔ وہ شخص کھڑے ہو جائے داڑھی رکھیں گے، نبی پاک کی سنت کو زندہ کرو۔ مرحبا میں قربان، آج نبی پاک کی سنت کو زندہ کریں گے۔ مرحبا، آؤ 100 شہیدوں کا اجر لینے کے لیے کون کون خوش نصیب نبی پاک کی سنت کو آج زندہ کرے گا؟ مرحبا گرامی، مرحبا۔ اب میں چاہوں گا یہاں سے 2 صفحے خالی کی جائے، جب آپ ہر جمعہ 2 بجے پڑھتے ہو، آج شاید 3 بجے پڑھنا پڑ جائے۔ محمد شاہد محمود صاحب، آپ لوگ اپنا اپنا نام بولو، ان کا نماز آئے نہ آئے، کچھ ہی نام بولو۔ ایسے بولو جی، ریدرشی والے غلام مصطفیٰ آ جاؤ، غلام مصطفیٰ بنے۔ پہلے نام کے تھے اور کام کے بن گئے۔ میں آپ کا سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے پیش کرتا ہوں، نام بولو جی۔ بشیر صاحب اس عمر سے رکھ لینی چاہیے نا، اگر سے ہر عمر چنگی، بولو آگے بولو جی، کھڑے ہو جاؤ، آپ کو عزت مل رہی ہے۔ آپ کا نام؟ آپ ماشاء اللہ رفیق صاحب مبارک ہو، اور آپ کا نام؟ بولو سارے اپنے نام داڑھی رکھنے والے۔ حضرات گرامی، جن لوگوں نے آج ہمارے نبی کو راضی کرنے کے لیے داڑھی کا عہد کیا ہے، میں درخواست کروں گا وہ آگے آ جائے۔ کیا حال ہے؟ داڑھی رکھنے والے آگے آؤ۔ جس نصیب نے آج داڑھی رکھنے کا عہد کیا ہے، میں خلیفہ صاحب
सच्ची तौबा करें, नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करें। कोई और खुशनसीब उठे, और कोई खुशनसीब उठे। उठो आज बगैर दाढ़ी वाले नबी पाक की सुन्नत सजा लो, इज्जत भी पाओगे, वकार भी पाओगे, दुनिया की चाहो भटपट भी पाओगे। नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने की बदौलत कब्र में भी रोशनी, हश्र में भी रोशनी, हश्र में शफाअत। हाज़िर गिरामी, मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ, आज सारे के सारे 5 वक्त नमाज पढ़ने का अहद करें। माशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने का जो अहद करे वो हाथ खड़ा करें। आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, हाथ खड़ा करें। ये अपने रब से अहद कर रहे हुआ हज़रात, माँ जिसकी खफा है उसको राजी करेंगे, हाथ खड़ा करें। जिसका बाप नाराज है उसको राजी करेंगे, हाथ खड़ा करें। खानेदार के इस मरकज़े मोहब्बत में मैं अपने हज़रत साहब का फैज़ तक़सीम होते हुए देख रहा हूँ। मैं अगला आदमी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खत्मे चेहरे जिनका हो रहा है, उनके फैज़ की चमक देखो कि 70 आदमियों ने आज उनके फैज़ से नबी पाक की सुन्नत को जिंदा कर लिया है। आज ये गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत से मोहब्बत करो, मस्जिदें आबाद करो। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे 3 भाई मिलकर मास्टर तालब साहब इनकी सरपरस्ती फरमाएं और यहाँ एक बेहतरीन दारुल कायम करें। यहाँ पर एक कुरान अकेडमी कायम करें जहाँ बच्चों को तालीम मिले, बच्चों को भी तालीम मिले। और अगर से पहले से कोई कायम है तो मेरे 3 भाई उसके मुआवन बन जाए, इसलिए कि जिसने दीन की खिदमत की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे वक़ार अता किया। पैगाम पैगाम इल्म है, मेरे हज़रत साहब का मिशन मोहब्बत है, पैगाम मोहब्बत है। मोहब्बत बांटो, नफरत न करो। कोई गाली दे तो सुनकर चुप हो जाओ, कोई गाली दे तो दुआ दे दो, इसलिए कि नबी पाक राजी हो जाएंगे। हज़रात नबी पाक की सुन्नत से मोहब्बत करो, नबी पाक की अदाओं में गिरफ्तार हो जाओ और खुद भी खाओ, लंगर लोगों को भी खिलाओ। रब्बुल आलमीन मेरे हज़रत साहब के सदके आप सबको सिलसिला मोहब्बत में, आप सबको सिलसिला प्यार में बावकार रखे। और जिन दोस्तों ने आज गाड़ी शुरू करने का अहद किया है, मैं अल्लाह के हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब अपने मुर्शिद का वसीला देकर ये फरियाद अदा करूँगा और किसी और वक्त भी अपने शहर के लोगों में हाजिर होकर भी आपके लिए दुआ रखूँगा बशीर साहब कि आपको अल्लाह इस्तिकामत दे। आज के बाद जो आपको देखे नबी पाक का उसे चेहरा याद आ जाए। सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी भर दाढ़ी पूरी करना कादरिया जी यही है, चिश्ती जी यही है। हज़रात सब आप तशरीफ रखें। मैं हज़रत साहब के इस बात के लिए पढ़ाना चाहता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर हल्का जिक्र, ये अज़ान सानी और इख्तिताम। अल्लाह के गिरामी मेरे साथ मिलकर पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा ऊंची आवाज़ में पढ़ाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हुजूर में हर जुमे आपके हुक्म की तालीम में नमाजियों को ये पढ़ाता हूँ, इसकी कोई फजीलत सुना है, हमें सब याद रखिए।
اس کی کوئی فضیلت سنائے. اصل فرمانے لگے کہ ایک بار میں نے ختم خارجان پڑھا اسی نیت سے اس کی فضیلت آئے. فرمایا دوسری بار پڑھا تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی تشریف لے آئے. پڑھتے تو سارے خارجگان متوجہ ہوتے ہیں. اور فرمایا جس نے 7 مرتبہ ختم خارجگان پڑھا اس کی کوئی مشکل پریشانی ایسی نہیں جو حل نہ ہو. بے اولاد پڑھے اولاد ملے, بیمار پڑھے شفا ملے, بے روزگار پڑھے روزگار ملے, پریشان پڑھے خوشحال ہو جائے, اور کوئی غمگین پڑھے تو بے غم ہو جائے. تو لہذا آج ہم یہ ختم خارجگان پڑھنے کے بعد دعا کریں گے کہ کوئی غم کسی کا باقی نہ رہے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا رافع الدرجات یا منزل البرکات یا مفتح الابواب یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا قبیح یا عزیز یا سلام یا اللہ. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ہم سفر ساتھیوں, آج میں نے نماز جمعہ المبارک میں کچھ تاخیر کرائی ہے. آپ نے مجھے کچھ وقت زیادہ عطا فرمایا ہے. رب العالمین اس ذکر کی برکت سے آپ سب کو ساری مشکلیں آسان فرمائے, دین دنیا کی ذکر سے سرفراز فرمائے. ایک منٹ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کا اور پھر اللہ کا ذکر ایک آواز میں دل و روح کو چین آ جائے. لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا یارو کسے میدان نہ ہارنا. ایک آواز
میں اللہ آپ کو ذکر الہی کی وہ مسئلہ مل گئی ہے کہ اب الحمدللہ آخری وقت بھی یہ ذکر ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ ذکر بند ہو جائے مضمون سامنے آ جائے. اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھنے شروع ہو جائیں. جاری ساری ہے، خدا جاری ساری رکھیں. حلقہ ذکر کی محفل خود سجاؤ، ہر گھر میں محفل درود ہو، ہر گھر میں محفل ذکر الہی ہو. حاضرین گرامی قدر، آپ ایک آواز میں کسی محمد اور چاشنی کے حضور کے لیے حاضرین گرامی، مجھے اللہ کی رحمت پر کامل یقین ہے آج کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بچہ خالی نہیں جانے لگا. میرے حضرت صاحب کے قدم چرم شریف کی اس تقریب میں اپنی اپنی آرزویں، اپنی اپنی تمنائیں، اپنی اپنی جائز خواہشات آج دل میں بٹھائے رکھنا. آج کوئی خالی نہیں جانے لگا. نماز ہوگی، سنتیں آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اذان ثانی، خطبہ، نماز، صلاۃ و سلام کے بعد دعا میں ہو کے جانا. اور تمام حاضرین کے لیے میرے پیر بھائیوں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے، لنگر لے کر جائیں گے. دعا کے بعد آج سارے کے سارے پرمسرت، پرسرور اور پرنور اپنے گھروں میں پلٹیں گے. اللہ کی رحمت پر مجھے یقین ہے، نبی پاک کی رحمت پر مجھے یقین ہے. میرے شیخ کی توجہ پر میرا کامل عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عشق خلق الانبیاء اگر تیرا سامان ہے تو زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Mustafa
سب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ ہمیں نماز بندگانہ کی توفیق عطا فرما، اللہ عالم خالق خالقہ غوث زمان مجدد دوران حضور سیدی آقائی مولائی خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے مشن کی نوکری کے لیے قبول فرما، یا العالمین 80 کلام مجید، قرآن پاک کا ثواب اور دیگر جو دوستوں نے آج کی محفل میں پڑھا پڑھایا سب کا ثواب نبی الانبیاء علیہ السلام والسلام کے حضور کو فائصال کرتے ہیں قبول فرما، رحمت علیہ السلام کے توسل حضور کی ساری امت مرحومہ بالخصوص حضور مرشد گرامی کی روح پرفتوح کو فائصال کرتے ہیں قبول فرما، کریم اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا العالمین مدارس اہل سنت کو شان اور آباد فرما، مساجد اہل سنت کو آباد فرما، تمام امت رسول علیہ السلام کو عشق رسول کا نور عطا فرما، اور دین ٹرسٹ سنانا والا کے تمام ساتھیوں کو ماسٹر طارق صاحب کی زیر سایہ تمام اہل ایمان کو، ہم سب کو اہل اسلام کو اسلام کی خدمات کے لیے قبول فرما، اپنے محبوب کے صدقے درود و سلام کا سر سے پڑھنا نصیب فرما، العالمین میرے حضرت صاحب کے تقوی و طہارت و علم و عمل و اخلاص و مجاہدہ کی بدولت آج اس مسجد میں تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اس مسجد کے خطیب امام منتظمین نمازی جملہ برادران طریقت کی ساری جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، صاحب کے فیضان کو صلح قیامت تک جاری و ساری فرما، برادر طریقت احمد شہزاد صدیقی اور ان کے تمام برادران میرے ہم سفر ساتھیوں کو سلامتی جان اور ایمان عطا فرما، عزت اور آبرو عطا فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔